بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید میں اس کے ابتدا کے کچھ آیات ابو بکر اور عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں یعنی 5 منٹ میں ان کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں معانی بہت ہیں۔ قرآن کا ہر آیت ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کر لیتا ہوں، اور وہ ہے حبط عمل۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نمبر 2 ہے یہ آیت نمبر کون سا؟ حبط عمل والی جی 2 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آواز ان کی آواز پہ اونچا نہ کریں، اور ان سے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جب زور سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح زور کے آواز سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو پھر بھی آپ کا عمل حبط ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا سبب نزول بخاری میں، مسلم میں، بقیہ کتب میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا اور اپنی آواز بلند کی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خبر دیا کہ اگر آواز بلند کریں گے تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، تو بلا شک و بلا ریب تو اس پہ یہ نتیجہ مترتب ہے کہ ان دونوں کا عمل حبط ہو گیا۔ عمل حبط ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی زکوٰۃ دی ہے، کوئی ایک نیک کام کیا، وہ سب کے سب ہیج، ایمان لائے ہیں، سب کا سب ہیج ہو گیا، سب کا سب نیست و نابود ہو گیا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، سب گناہ ہی گناہ ہے، تو بلا شک اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے خود اپنے کتابوں میں ان لوگوں نے تصریح کیا کہ حبط عمل جو ہے، حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے۔ مختلف علماء نے آپ کے اپنے کتب میں اس بات پہ، مثلا یہ کتاب ہے تفسیر القاسمی المسمى محاسن التاویل، یہاں پر لما كان عند اہل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، محبط عمل کا جو محبط ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں یہ جو ہے حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے، کفر کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہ حبط عمل اس کی ہوتی ہے جو مرتد ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، وہ اصحاب النار ہیں اور نار میں وہ خالد رہیں گے۔ اچھا، ان الذين يكفرون بآيات الله سورہ آل عمران میں ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر برستے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کی جگہ جہنم ہے۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، ان کے اعمال حبط ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو عرض یہ ہے کہ حبط عمل، پہلی بات ہے حبط عمل یعنی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے۔ تو پھر ہمیں نہیں کہنا کہ میں لوگوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا، صحابی تھے، صحبت حبط ہو گیا، نماز حبط ہو گیا، سب کچھ حبط ہو گیا۔ پھر آپ لوگوں نے خود بھی حبط ہو گیا، پھر آپ لوگوں نے خود جو ہے اقرار کیا کہ حبط عمل صرف کفر پہ ہوتا ہے، تو لازمی جب تمہارا اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کے عمل حبط ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے، ختم بات۔ پھر آپ لوگوں نے خود، پھر ہم قرآن میں جاتے ہیں، وہی آپ کی بات کی تصدیق آتی ہے کہ حبط عمل کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جو کافر ہو۔ تو اس لیے یہ لوگ آپ کے امام نہیں ہو سکتے، کسی مسلمان کا امام نہیں ہو سکتا، ان کی خلافت باطل ہے کہ ان کے متعلق حبط عمل کی آیت نازل